اللهم كل ذنب صلواتك عليه وعلى آله يا ذي الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونصرا مجيدا حتى تسكنه ملكة وتنكره فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد يسوع صدقہ مجلس سے ازا اپنی بار بحث کرا جتنا مومنین نے اللہ نے دل میں کرنے سکنے مجلس سے ازا ہمیشہ نے مندوں میں کربلا حصہ ملے مالک اللہ اپنی بار بحث کرو کریم اللہ سوائے ابن حسین دے دنیا دے تمام غمیں تو محفوظ کرنا مالک و ملک اللہ جتنا بانیان دی محنت اور خلوص فرش ادا بچھے اپنی بارگاہ قبول منظور فرما قبلہ سید نور حسن شاہ صاحب سمیت میں تمام اراکین امام بارگاہ کا دیر سلامت فرما جتنا پڑھنا لے میں سمیت جس مقام دیتے نوکری شبیر ادا کی مالک اللہ تمام قوت سے اپنے سلامتی عطا فرمائے دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے آوازیں تاثیر عطا فرمائے بالخلوص قبلہ علامہ سیدنا سنتی نقوی صاحب تا دیر سلامت فرمائے مالک اللہ انہی توفیقات خیر اضافہ فرمائے کریم اللہ سسارے دے مرحومین درجات قرآن فرمائے مالک اللہ جتنا مومنین بیمار کربلا کے سرکار سے اپنی کامل عطا فرما جتنا مومنین بے اولاد بے آباد فرما کریم اللہ جو تیری بارگاہ ٹوٹے ہوئے تمام دے ہتھیں کو خالی نہ بنا مالک اللہ تمام دے دوئی مستجاب فرما وارث زمانہ یوسف زہرا مہدی غلط ظہور تعجیل فرما کریم اللہ اس مسجد امام بارگاہ کے تمام مسائل پریشانیاں رکاوٹاں دور فرما مالک اللہ جتنا اس امام بارگاہ کا سونا ماحول ہے اس ماحول کو تا قیامت ہمیشہ جاری و ساری فرما مالک اللہ مزید دگنی رات دگنی ترقی و کامیابی عطا فرما جتنا پردہ میری تشریف فرمائیں مالک اللہ تمام دے پردے سلامت فرما تمام دے استدی پر محافظت فرما جتنا مومنین نے محقیت جنہیں دوئلہ علامہ صاحب جنہیں دوئلہ فانیان دے ذنہ حاضرین دے ذنہ مالک اللہ تمام دے دوئی مستجاب فرما کریم اللہ صلی دوئی کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما بحق محمد علیہ الطاہرین دعا کو وسیلہ کو صلوات کا اور بلند آواز میں صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور نعرہ حیدری حسینیت حسینیت جزیدیت محمد و آل محمد جمیل دشمنان تلانا محمد و آل محمد عظمت بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلوات الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بلند الصلوات ثم الصلاة والسلام على
رسوله المصطفى النبي الأمجد الذي روحه نسخة الهدية في الله وجسده صورة معان الملك والملك وقلبه كذانة الحي الذي لا يموت فأوس الكبرياء الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وبلند الصلوات زندہ و سلامت رہو صدا وسد رہو سوائے غم حسین دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ رہو طبیعت کافی تھکی ہوئی ہے الحمدللہ تھکاوٹ رہ گئی ہے تھوڑے بہترین تے روشن چہرے دیکھ کے میں غلام مولانا رب نواز مقدسی صاحب کا ٹائم پڑھتا ہوں تو سمجھا ہی میں آ گیا تھے قبلہ صاحب اپنا ٹائم پورا پڑھ سکتے انشاءاللہ مجھے سمجھے میں تھوڑے سامنے اللہ دے مقدس کلام جو آیت تلاوت کی تھی کہ اللہ کو تمام ادیان جو جڑا دین پسند ہے ان کا نام ہے اسلام اسلام چند چیزیں دے مجموعے کا نام ہے پہلی شے جڑی اسلام دے وچ ہے اللہ نے عقائد کا حکم دیتے منن کا حکم ہے اسلام دے وچ کیڑے چیزاں جڑا منیا ویندے نے جیکو اساں فقہ جعفریہ والے اصول دین ہیں اہل سنت آبا بھی انہیں کو اصول دین ہیں یعنی دین کیا بنیادی چیزاں انہیں وچوں سارے کو تقریباً یاد ہے عشر محرم سوڑی بیٹھو اللہ صاحب نے سارے کو یاد ہو سے عقیدہ توحید سب سے پہلا اصول ہے دین کا یہ توحید نہیں تو کچھ ہی نہیں توحید نہیں تو نہ امامت ہے نہ قیامت ہے نہ نبوت ہے نہ رسالت ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات پہلا بنیادی نقطہ ہے توحید توحید نہیں تو کچھ ہی نہیں توحید ہے اللہ کو وحدہ لا شریک بنانا اللہ دے صفتیں کوئی شریک نہیں اللہ دی ذات کوئی شریک نہیں اللہ وحدہ لا شریک اگر سا اللہ کو نہیں منیا تو سب کچھ ہی نہیں منیا ساری زندگی ایسا علی علی کریں رہے ہوئے ساری زندگی یا رسول اللہ دے نعرے لے دے ہوئے مسیدہ بڑا کرو امام بارگاہ سجا کرو ماتم گریا عزاداری دعا خانی سب کچھ ہوئے اللہ کو نہ منو تو کچھ ہی کرو یہ حقیقت سارے مسلمان اس دل کے متفق ہیں جو عقیدہ توحید سب سے پہلے اولین ترجیح عقیدہ توحید اللہ نے نہ ذات شریک ہے نہ صفات شریک اس کے بعد ہے عقیدہ عدل
یعنی اللہ عادل ہے، اللہ کہیں لوگ ظلم نہیں کرے گا، اللہ کہیں لوگ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے والے کوئی ایسا بڑے لوگ دنیا دے کیونکہ ظلم ایک برائی ہے تے اللہ ہر برائی نے پاک ہے، یہ واسطے تو اللہ ظلم نہیں کرے گا، اللہ عادل ہے۔ سمجھتے بھی بڑی بات ہے۔ اس کے بعد ہے عقیدہ نبوت، یعنی 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے مبعوث کی تھے انسان دی بھلائی اور ہدایت واسطے۔ تمام انبیاء وچوں اللہ نے 313 رسول بنائے، انہیں 313 رسول وچوں اللہ نے 5 اولو العزم نبی بنائے۔ اولو العزم نبی کون ہے؟ یعنی جیسے اللہ نے شریعت زمین و آسمان کے درمیان نافذ کی تھی، انہیں اولو العزم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ اس کے بعد انہیں تمام انبیاء کا صدا عقیدہ ہے جو سید الانبیاء، زہرا نپاک بابا، حسنین نپاک نانا، تمام انبیاء کائنات افضل ترین ہستی۔ یہ میں تو دسے نہ کہا بس عقائد کیا ہونا چاہیے، ایسا نہ انہیں کو بڑھا سکوں نہ انہیں کو گھٹا سکوں، جیویں جیویں سب کو دسیا گیا سب میں ہی مننی، بلکہ عقیدے یا عمل یا دین اتنے تک ہے جو سارا عقیدہ ہے جو دین بھی اللہ دی مرضی کے مطابق جڑا اللہ نے دین دیتے ایسا وہی مننے، نہ اندر وچوں گھٹا سکو نہ بڑھا سکو۔ سارا عقیدہ ہے جو دین نہ نبی گھٹا سکتے نہ بڑھا سکتے، نہ امام گھٹا سکتے نہ بڑھا سکتے۔ دین دے وچ گھٹا بڑھا لا اختیار اللہ کو ہے بیا کہیں پہ، کیونکہ ایسا عقیدہ منے لو کہ اللہ کے نبی جو کچھ آکھے اللہ دی وحی نہ آکھے، جو کچھ فرمائے اللہ دی وحی نہ فرمائے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جڑا کچھ گڑا حبیب آہدے اللہ دی وحی نہ آہدے، جتھوں رکیں دے اللہ دی وحی نہ رکیں دے، جنے واسطے کھڑا ہو دے اللہ دی وحی نہ کھڑا ہو دے، جن کو اپنی محفل ملے دے اللہ دی وحی نال ملے دے، جن کو اپنی محفل جو اٹھ گئے دے اللہ دی وحی نال اٹھ گئے، یہ سارا چیز۔ اس کے بعد ہے عقیدہ امامت، یعنی پیغمبر اسلام کے بعد اللہ نے اس امت کو تنہا نہیں چھوڑ دیتا، ایسا سب منے دے ہیں جو پیغمبر کے بعد ایسے ہادی ہیں جنہیں اس دین کے حقیقی محافظ ہیں، نہیں ہاتھ محافظت کی دیئے، رات ہی تا حفاظت کی دیئے، جنگ ہی تا حفاظت کی دیئے، صلح کرنی پگی تا حفاظت کی دیئے، اگر اپنے ہوتے بن گئی ہے تو وقت بھی حفاظت کی دیئے، ایک لمحہ برابر بھی اللہ نے دین کو غافل نہیں۔ سمجھ دی بھی میری گال ہے؟ ہاں جے کو سمجھ آوے پر کی کر چھوڑے ڈھیر ہے میرے واسطے۔ میں یہ جنہا قبلہ صاحب اور اشرف پڑھے نا، میں تھوڑا جائے میں ریپیٹ پہ کرنا تقریباً سوڑی بجھو سے سارا کوئی، لیکن ظاہر بھی ڈھیر سارے سوڑے میں دیتا رہ گیا، لائیو دے جا رہا قبلہ صاحب کی مجلس۔ محمد کا پیغام عشرت آخری مجلس سے تمام برادران اسلام تک یہ پیغام پہنچانا لازمی سمجھنا۔ اور عقیدہ امامت کے بعد، یعنی عقیدہ امامت کیا ہے کہ امام اپنی مرضی نہ نہیں بناونا، امام ڈھیر پڑے ہوئے کو نہیں بناونا، امام ڈھیر پیسے آنا نہیں بڑھتا، اصل عقیدہ یہ ہے نا، امام وہ نہیں بڑھتا جرا ڈھیر تکڑا ہوئے لڑ چنگا سکڑا ہوئے، کوئی خاصیت سے تحت امام نہیں بڑھے، پڑھے لکھے ڈھیر امام بڑھا اونچا، حافظ قرآن امام بڑھا اونچا، قاری قرآن امام بڑھا اونچا، یا لڑکا ڈھیر سارے امام بڑھا اونچا، کھورا آلے دے امام جا بڑھا، شکل بڑی ساری کائن بیٹ نہ جڑ دے، بندے آج پچھو جڑ دے، گاڑی دے پجاروں تے آن دے اللہ دے امام بڑھا اونچا، 18 بندے نال امام بڑھا اونچا، نانا فقہ جعفریہ
شیعہ اصلیہ اثنا عشریہ خیر البریہ کا ایک متفقہ عقیدہ ہے جو امام دی پہلی شرط ہے جو اللہ دی طرف بڑھ گیا امام مہدی جھولی جتا امام ہے امام محمد شکم جتا امام ہے امام عالم ارواح جتا امام ہے امام جتھا ہے امام راس ہے اے نہیں جو اسا امام بڑے سو بلکہ نبی کوئی اختیار کہنی جو امام بڑھاوے نبی کوئی اختیار کہنی امام بڑھاوے بڑھیدہ اللہ ہے ہاتھ پکڑ کے نبی لکھے نہیں نبی تک ہمیں سے تعارف کرنا نبی تک ہمیں پہنچاونا بڑھیدہ اللہ ہے پہلا قیلہ امام دی پہلی شرط ہے اللہ دی طرف بڑھ گیا اسے منصوص من اللہ سے دوسری شرط ہے عالم علم لدنی اسے اتنا ڈھیر سارے بننے میں پڑھ گئے ڈھیر یونیورسٹی پڑھ گئے ڈھیر کالجیں پڑھ گئے ڈھیر سارے جائیں پڑھے ہوئے روجہ کھڑا ہوئے جتنا بڑا پڑھ ونے امام کہنا مرے سو امام کو مرے سو جڑا نبی دے ہتھ دے ہوئے ترے ڈیہے دا آنکھیں تا تورات سناواں آنکھیں تا زبور سناواں آنکھیں تا انجیل سناواں آنکھیں تا وہ قرآن سناواں جڑا 10 سال بعد نازل تھی اب کو امام مرے سو عالم علم لدنی اللہ دی طرفوں عالم بنے ہویا اسے ماں دے شکا میں جیتا عالم ہو سے ماں دے شکا میں جیتا گفتگو کرے سے عالم علم لدنی بھئی امام دی شرط ہے جو معجز نما ہو سے معجز نما یعنی معجزہ دکھاوان آلا ایچا ایک کی وجہ جب بندہ ہی میں پیدا کرا موٹر سائیکل سے یا کو کار اندھی بھی سامنے تھوڑا جائے اوک چوک تھی گئے گھر بجا کے تو اتنا موجزہ تھا آسان تو آرہ موجزہ ہی بھی ہے نا پریشان بھی تھا بیٹھو وہ تو لڑ گھانا کا کہ درخت نہ دیتا وہ کھڑا تھوڑا جائے اوک چوک تھی بیٹھنا موجزہ تھی گئے سارے تو آرہ موجزہ یہ ہے نہیں موجزہ دی اصل پہچان کیا ہے موجزہ دی تعریف کیا ہے موجزہ ایسا فیل جیرا محیر العقول ہوئے جیرا عقل کو حیران کر دے لے اگر قالین دوتے نقشہ بڑا ہو جا ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نمائندہ حکم دے لے اصلی شکل شیر بن کے آوے موجزہ ہاتھ جہاں کا ڈان ساٹھ جتے سنام یہ موجزہ اللہ نے آپ طاقت دی ہے موجزہ ایک محیر العقول شاہ ہے کہ بیا ہوندے جادو تھی میں ہوندے بندے غیب کر چھوڑنا کپڑے کسے پا دے کپڑا چھڑ گیا کبوتر نکل آیا یہ ہے نا یہ تو موجزہ تھی گیا ایک حیوان جانور ہے کہنا پرندہ ہے کہنا پریشان ہے بیٹھو تھکت میں آیا دوسرا کو تھکے بیٹھو ایک پیو جی شے بڑھا دے میں جڑی کائنا ہے مالٹا کاٹ دے میں پیپسی دی بوتل کاٹ دے میں جڑی کائنا ہے یہ تو موجزہ تھی گیا نا بابا موجزہ تے جادو فرق یہ ہے موجزہ سکھنا نہیں پونا موجزہ سکھیا ہو جا ہونا جادو دنیا دے آتے سکھنا موجزہ ہمیشہ واسے موجزہ ہونے جادو ایک لحظے واسے جادو ہونے موجزہ ہمیشہ واسے موجزہ ہونے سمجھ نہیں بھی میری گالی نہیں پریشان دے گئے تھے پہلی دفعہ میں پڑھتا ہوں تو سامنے سلوات پڑھتا محمد والے نہیں موجزہ اللہ دی طرف ہے کہ علم ہے موجزہ اللہ دی طرف دیتی ہوئی ایک طاقت ہے معصوم جائے میرے چاہ سے موجزہ لکھے سے اساڑے توڑے پاس موجزے نظر دیں دیر سارے موجزے بھی سب دیوار دوتے اللہ نظر موجزے دیوار دوتے محمل میں لے برے محمل دیوار میں نظر کر یہ موجزے نا بابا
معجزہ ہی نہیں، معجزہ بغیر کہیں مقصد نہیں ہوتا. یاد رکھا ہے بغیر مقصد نے اگر کوئی آدھا پھر معجزہ ہے تو معجزہ کو نہ ہو سکتا. لکیر دے فقیر نہ پڑھو، ہٹ گال کو گاڑھ دے دے ٹور نہ پیا. معجزہ بغیر مقصد نہیں ہوتا. معجزہ ہوندے اللہ دے دین دی حفاظت واسطے. جتنا اللہ دا دین نہ بچدا پیا ہوئے معجزے دی ضرورت ہوئے اتھا امام یا نبی معجزہ لکھا دے. جتنا معجزے دی ضرورت کو سے اتھا معجزہ. ابو جہل کے میرے کو معجزہ لکھا بھیجا، پتہ لگ میں لکھا یہ چاندر کو دو ٹکڑے جا کرے گا. پتہ لگنے سے سارے کٹے تھی گئے، چاندر نکلے تو وقت معجزہ نہیں. جو ہی چاندر سامنے آئے پیغمبر اسلام نے وہ اس نے شہادت کا اشارہ کیتے ایک ٹکڑا سجے ٹور گئے ایک کھبے ٹور گئے. معجزہ یعنی دین دے اوتے اوکھی بڑھنی پی ہوئے معجزہ نظر آندے. معجزہ دکھا رہے امام معجز ربا ہوئے. صلوات پڑھ جا محمد. اس کے بعد آخری عقیدہ ہے قیامت. میں جرا کچھ پڑھنا ہی تو تے پڑھنا جرا کچھ مضمون دیتا گے یہ دیتا گے پڑھنا یہ ہے. معجزہ سنی بیٹھو فضائل سنی بیٹھو لیکن بلا صحیح معجزہ لکھے سے انشاءاللہ تے میں پڑھنے جناب میں پڑھنے قیامت. میرے بھراؤں میرے عزیزوں میرے بزرگوں اللہ نے عقل کل عطا کی تھی. انسان سے عقل سلیم عطا کی تھی. اسا اپنے اچھائیں جانو اسا اپنے برائیں جانو. عقل دے کہ اللہ نے انسان کو آزمائش اتباق وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. کئی ویلے خوف کی آزمائش، کئی ویلے بھوک کی آزمائش، کئی ویلے مال دے نقصان کی آزمائش، کئی ویلے جانے دی زیادتی دی آزمائش، کئی ویلے کئی طریقے نال آزمائش. جیڑا جیڑا اللہ دی آزمائش دے پورا اترے اللہ کا فرمے دے اولئک علیہم صلوات من ربہم. وہ عام نہ ہو سنت ہوتے اللہ دی طرف صلوات. تمہاری عقل کا امتحان ہے، تمہاری سوچ کا امتحان ہے. صرف عقل عطا کی دیس نہیں، صرف عقل جن کو عطا کی دیس وہ اللہ دی حکم مخلوق ہے جن کو سا ملائکہ جن کو سا کیا ملائکہ. ملائکہ کو اللہ نے صرف عقل عطا کی دی. خواہش کوئی نہیں، نہ انہیں کچھ کھاون واسطے بھوک لگ دیے، پیمان واسطے نہ انہیں کترے لگ دیے، نہ انہیں کچھ نیندرن دیے، نہ انہیں کچھ کاروبار کرنے، نہ انہیں بیوی بچے، نہ انہیں گھاٹا منافع. بس عقل عطا کی دی. عقل کے بل بوتے اللہ دی عبادت مصروف ہے ہمیشہ. حکم مخلوق اللہ دی جن کو صرف عقل عطا کی دی. روحی مخلوق جن کو اللہ نے عقل بھی دیتی ہے تو نال خواہش بھی عطا کی دی. یہ خواہش علی طاقت دیتی ہے، عقل دیتی ہے، خواہش بھی دیتی ہے. وہ کون ہیں؟ وہ ہیں انسان، حضرت انسان جن کو اللہ نے عقل بھی دیتی ہے تو خواہش بھی دیتی ہے. خواہش کے مطابق بھوک لگ دیئے، خواہش کے مطابق پیاس لگ دیئے. تو کو رشتہ دارے نال محبت، ہمدردی، نفرت، غصہ، کاوڑ ایک قسم دے کیفیات میں انسان مبتلا ہوں گے. عقل دسے دے جو کس انسان کو کس مقام دے ہوتے کس نوعیت چرہنا ہے. عقل ہی اشارہ کرے سے انسان دے واسطے عقل دے واسطے بھی اشارہ ہوگا. عقل ہی اشارہ سمجھ سے بھئی مخلوق ہے جڑی جن کو اللہ نے صرف خواہش عطا کی تھی. عقل کوئی نہیں. وہ ہیں جانور، وہ ہے حیوان. حیوان کو نہیں پتا میں حلال کھاتا پیا، حیوان کو نہیں پتا میں حرام کھاتا پیا. سمجھ نہیں بھی حیوان کو نہیں پتا اے میرا بھیرا ہے، ایک کچھ نہیں آکڑا. حیوان کو نہیں پتا اے میرا دشمن ہے، ان لڑکوں میں نہیں. وہ صرف اپنا دفاع کر جانا. کچھ ہے نو کو اللہ نے طاقت عطا کی تھی، کچھ حص عطا کی تھی. جلی وجہ تو اولاد دی حفاظت کریں دے، جلی وجہ تو اپنی حفاظت کریں دے. چند ایک ملک عطا کی تن حیوان کو اللہ نے. اس سے علاوہ انہوں نے کچھ بھی کہہ نہیں، نہ انہوں نے حساب کی دعوے سے نہ کتاب کی دعوے سے. ہی بس سے آدم جڑا انسان مجنون ہوئے، جڑا پاگل ہوئے، انہوں نے نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ انہوں نے واجبات فرض ہے، نہ انہوں نے حرام ہے کچھ ہے.
بس پاگل جو ہے پاگل ہی نظر آسے تو یاد رکھائے میرے بزرگوں دوستوں جیڑا بندہ پاگل ہوئے وہ تے نماز فرض نہیں ہوندی بس سمجھ کے نہ جیڑا نماز نہیں پڑھتا یا وہ پاگل ہے یا اللہ دا نافرمان ہے جیڑا عبادت کرے منہ موڑی ودے جیڑا اپنے فرائض کرے منہ موڑی ودے یا تو وہ پاگل ہے دیوانہ ہے یا وہ اللہ اپنے منحرف تھا ودے وہ خدا دا منکر تھا ودے نانا لہذا اگر عقل رکھے لو اللہ نے اعلان کیتے اے حضرت انسان تیکو حیوان علی شے خواہشی عطا کی دیم تیکو ملائکہ علی چیز عقلی عطا کی دیم تو ہے چیزاں دے تیکو ازمائن اگر تیری خواہش عقل دے ہوتے حاوی تھی گی وقت تو حیوان کوئی بدتر ہو سے جو انہیں عقل کوئی نہ ہے اگر تیری عقل خواہش دے ہوتے حاوی تھی گئی ہے خواہش کو کنٹرول کر دی عقل استعمال کی دی وقت تو اشرف المخلوقات ہو انسان کا خاص ہے بھی اللہ نے طاقت عطا کی دی انسان کو جب قوت شہوت کیا خواہش قوت شہوت انسان کی جڑی خواہش ہے نا ظاہر سے کٹھی کرن دی تمنا ڈھیر سارا کچھ کٹھا کر گنا اپنے آپ کو ترجیح دینا اپنے مقام منزلت کو بدھامنا یہ انسان کے اندر خواہش ہے پیسہ لے کٹھا تھی بھئی کاروبار حلال ہے جب ہمیں حرام ہے چلتا پہ ٹھیک ہے پیسہ آوجے کئی طریقے خواہش کٹھی تھی دی پئی عقل نسی چھوڑ جا میں حلال کھویندہ پہ اولاد کو میں حرام کھویندہ پہ میں نے اس حلال کھوا مرد اثر کیا ہو سے حرام کھوا مرد اثر کیا ہو سے اور میرے چپ دوستو اللہ نے پاک نمائندے مولا حسین علیہ السلام کربلا دے میدان میں جب خطبہ دیتے نا یہ سارے سن دے کھڑے فوج اشریاء آنے ملہم سن دے کھڑے آنے امام حسین علیہ السلام اپنے پھرا عباس کو لے کے آدھنا عباس لہدہ پائی انہیں دوتے میں حسین کا کلام اثر نہیں پہ کرے تھا وجہ کیا ہے قرآن نہ پڑھے ہو یار حافظ قرآن نماز نہ پڑھتے ہیں نماز نہ پڑھتے ہیں کیا ہاں انہیں آخر امام دا کلام جگہ پہ سن دے ہیں مولا حسین فرمیدن مولعت بطونہم من الحرام انہیں دے پیٹے حرام بھریا ہو جائے یہ حرام خور ہے حرام رزق جدہ پیٹے بجے نہ امام دا کلام اثر کریں دے نہ قرآن دی آیت اثر کریں دیئے نہ حدیث رسول اثر کریں دے سمجھو دی بھی ہے یا خاموش دی گو ہاں حرام جب کھاوے نہ مزہ پہلا کام یہ کرو اپنا رزق حلال جب حرام کھاؤ سو حرام کیا ہے حرام شراب ہے حرام کتے دا گوشت ہے حرام سور دا گوشت ہے حرام ذبح کتا ہو وہ حرام ہے نانا حرام ہوئے جڑا کئی مومن بھرا دے بغیر اجازت مال گھننا جڑا سود اللہ نے قرآن حرام کیتے وہ کھاوا جڑا یہ حرام ہے انہیں سمجھو کتے دا گوشت کھاندے خنزیر دا گوشت کھانا سود کھانا ایسی لعنت سود جب اللہ کے رسول اللہ جانگا تھا لہذا کوشش کرو اپنے پیٹے کو اپنے شکم کو حرام تو محفوظ کوئی ایک ذرہ حرام لگے امام کے منحرف تھی گئی امام کے رستے میں فرے تھی گئی انسان قدم کو شیطان راہ نسے لے شیطان نصیریت والے پاسے گھندے سے غل والے پاسے گھندے سے وہابیت والے پاسے گھندے سے بے رستے نسے سے بے رستے گھڑے سے اصل عقیدہ توحید عقیدہ دین عقیدہ معرفت الہی نہ نسے سے دیکھو نسو مروانی سجدہ کرے لا امام حسینی سجدہ کرے لا علی اکبری سجدہ کرے لا شیمری سجدہ کرے لا کیا وہ نماز نہ پڑھ دیا نماز پڑھ دیا بس شیطان کو ضرورت کیا ہے اوپر سے نہیں جا این پر سے اللہ بڑھا حسینیت والے پاسے شیطان کی کوشش وہ تو انہیں اپنے شیطان کو مروان دے سجدے کے کوئی تکلیف کرے شیطان کو شیمر دے سجدے کے کوئی تکلیف کرے شیطان کو اس سجدے کو تکلیف ہے جرا خالصتاً للہ ہوئے جرا واقعاً اللہ واسے سجدہ کی توجہ ابلیس کو اس سجدے کو نفرت اس سجدے داروں کو تکلیف ہوگی این واسے جناب سید سجاد جنہاں نماز کھڑیں
شیطان مختلف شکل بڑھا کے کبھی سنی جو شیطان آگے شمر کو، یزید کو، مروان کو، عمر ابن سعد ملعون، ان تمام ملائین کو آگے منحرف کیا ہوا نماز شروع کیا ہوا ننا سید سجاد مصلی عبادت کھڑے شیطان مختلف شکلیں ایک دلہن دی شکل بڑھا کے اپنے آپ کو سجا کے سید سجاد کے گرد طواف کرنا شروع کی تھی حسین نواز کو خدا پتا سید ساجدین ہے زین العابدین ہے طواف کرنا شروع کی تھی بچے نے سید سجاد کی نگاہ نہیں اٹھی توجہ نہیں ہٹی بس اس کے بعد کو ڈرامہ والی شکل پڑی اجتہاد نام دی شکل بناونی شروع کی تھی مختلف شکل بنائیں سی مختلف نام دی شکل بنائیں سی جنہ وقت بھی نہیں سجاد دی توجہ نہیں پی ہٹی نماز خضوع و خشوع نہیں پی ہٹتا بس جناب سید سجاد کے پائے اقدس کو اپنے منہ پاتے سے جنہ منہ پاتے سے بس سید سجاد دی جس توجہ کے خضوع و خشوع ذرہ برابر فرق نہیں پیا چیخ نکل گئی ہے پرے ہٹ کھڑے بلند آواز اللہ دے گا انت من العالین کیا تو عالین جو ہی جب پر اللہ کیا ملے خاص بندے کو گمراہ نہ کر سکتا ان وقت ہاتھے بے غیبی دی آواز ہے انت سید الساجدین انت زین العابدین تو سجدہ کرانے لگا سرداری تو عبادت کرانے لگا زینت دوستو شہوات انسان دے ویچے اگر اس دوتے انسان کنٹرول کر گھنے یا شہوت عفت پاک دامنی تبدیل ہو گئی خواہش ہوں گے مرد کو خواہش ہے عورت کو خواہش ہے ہر انسان کو تاجر کو خواہش ہے دکاندار کو خواہش ہر چیز کی خواہش ہے تمنا ہے لیکن اس تمنا کو کنٹرول دی حد رکھے اپنے آپ کنٹرول کر گھنے عقل کو حاوی رکھے اگر خواہش دوتے معصوم فرمائے عفت پاک دامنی چاہے میں مثال دے رہا ہوں مقامہ قبلہ صاحب کو ممبر رہا ہوں میں صرف فضائل نہیں پڑھیں مثال دے رہا ہوں عفت پاک دامنی دی کیا کہنے 14 معصومین دی عصمت و طہارت ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھرج کھڑی ہے بھی جناب سید ثقلین اپنے ایک صحابی دے کٹے جڑا نابینا صحابی کئی بار سنی ہوئے گا اپنے نابینا صحابی دے کٹے دردان دے جنہ دروازے تے آئے دستک دیتی ہے بی بی آدھی بابا تو نے لال کو دیا تا نہیں ہاں بچرا میرے لال ہے لیکن نابینا ہے بابا ایک منٹ کھا دو میں پردہ کر گنا پیغمبر خدا فرمائے بچرا ہے تا نابینا دیکھ تو نہیں سکتا سن سو سیدہ دا جواب بی بی آدھی بابا وہ نابینا ہے میں تو کوئی نہیں اے عفت اے پاک دامنی اے عصمت و طہارت دی انتہا اے جواب دے بڑا نسیدہ پہ جو زہرا عفت دی ملکہ ہے زہرا عصمت و طہارت دی شہنشاہ ہے میرے ماما میرے دھیا کوشش کرو کہ عشرہ محرم الحرام گزرے امام حسین علیہ السلام دا عشرہ اگوں خواتین دے حوالے نال عشرہ شروع ہو بڑھا ہے جب عشرہ زنبیہ کیا رہے جنہی مخدومہ چھتری شہریں دے کئی قداریں چادر مگ دی گئی ہے وہ مخدومہ دی محنت کو لے گئے کھیل تماشا نہیں مجلس حسین این عبادت ہے آیت اللہ محمد تک کی بہجت پہنچان ہے یہ جناسا مجلس حسین کتنا ثواب ہوں گے سنسو اپنا مقام دیکھو جڑے جڑے آدھن آسان نے پیسہ نہیں آسان نے خرچ نہیں اسا کربلا نہیں بن سکتے انہوں نے وقت سے جملہ بہترین جملہ ہے آیت اللہ محمد تک عبادت والے پہنچانے مجلس سے بنجن کا ثواب کیا ہے بہت بڑے عارف باللہ کلے ثواب کیا ہے مجلس حسین بنجن کا وہ دن مجلس حسین بنجن کا ثواب ہی میں جو انسان کربلا پہ پیدا یعنی ان کا ایک قدم عبادت شمار کرنا گھروں ترو بابوز ہو کے آؤ گھروں آؤ اس نیت نال جو امام حسین علیہ السلام نے درس گاہ پہ ہوئے اپنے آپ کو میں سمجھو سبین الحرمین پہ ہوئے افسوس سے صد افسوس سے ایسے بندے نے ہوتے جنہیں مولا حسین دی سواری کر گھنن تو نماز نہ پڑھ مولا حسین دی سواری کر گھنن اور امام حسین علیہ السلام کیا اکثر ہوئے ان دیتے شمر جو فرق ہے ان دیتے دشمن حسین جو فرق ہے آوے مجلس حسین ثواب ملے سواری حسین کا
سوار کو ملے سواری کربلا کا اتھو اٹھے یزید نقش قدم شمر نقش قدم نماز جو بجے پتہ ہی کرے جسم جو شریر ہی نہیں تھی پتہ ہی نہیں لگا نماز جو محسوس ہی نہیں کیتا لہذا کربلا کا مقصد یہ نہیں چند بندے کٹھے تھی بہن رو بہن اس کے بعد ختم نہیں کربلا کا مقصد ہے حلال و حرام دی تمیز پتہ لگی غیرت بے غیرتی کا فرق پتہ لگی حیائی بے حیات بے حیائی کا پتہ لگی یہ ہے کربلا کا ڈانس یہ ہے اصل کربلا توحید کا پتہ ہوئے رسالت کا پتہ ہوئے نبوت کی قدر ہوئے قیامت کا خیال ہوئے محشر کا پتہ ہوئے یہ ہے اصل کربلا قوت شہوت ہوتے اگر عقل حاوی تھی گئی ہے تو عفت پاک دامنی چاہے سے بھی آئے قوت غضبیہ غضب لیے قوت انسان جیسا اس لئے حکم ہے کوئی فیصلہ نہ کیتا بھائی سمجھا نہیں کہ میری گال دے نیندر آگئی ہوئے سلوات نہ پڑھنا چاہے کیا قوت قوت غضبیہ غضب دی غصے دی طاقت انسان دے اندر ہے ہر انسان دے جب انسان دی ذات تے حملہ تھی انسان دی عزت تے حملہ ہوئے انسان دی کہیں جائیداد دے ہوتے حملہ ہوتا کیا کہ خود و خود طاقت انسان دے اندر ابھرتی یہ میں کئی منٹ نشانہ بڑھا مندہ کرا گال کرا بیزتی کرا بندے خود و خود طاقت اس سے اٹھی کے میرے مقابلہ کرے سے اپنا دفاع کرے سے قوت غضبیہ ہر انسان دے اندر ہے ہر ذی شعور بندے دے اندر پاگل دے اندر ہے عقل مند انسان دے اندر قوت غضبیہ معصوم فرمانے یہ قوت غضبیہ ہر انسان اس موجود ہے اگر اس کو انسان کنٹرول کر کے اگر اس قوت انسان حاوی تھی گئے عقل کو استعمال کی نسجا معصوم فرمانے یہ قوت غضبیہ غصے دی قوت انسان کی شجاعت تبدیل تھی گئے کیا تبدیل تھی گئے شجاعت وہ انسان غضبناک نہ ہو سے بلکہ وہ وقت شجاع ہو سے وہ وقت بہادر ہو سے بہادری علی صفت انہیں بلند تھی گئے کوئی سمجھ آنے بھی قوت غضبیہ کے ہوتے حاوی تھی وجہ انسان یہ شجاعت اس سے مثال دے بچا جنگ خندق کا موقع ہے جنگ خندق ڈھیر سوڑی ہے تو میں تھوڑا جب پڑھنا چاہنا بے نظری ہے نا بے زاوی ہے نا جنگ خندق پڑھنا چاہنا جناب پیغمبر اسلام اپنے خیمے میں بیٹھے مولا علی علیہ السلام لال بیٹھے عمر ابن آپ لوگ آگے للکار دیتی یا محمد کوئی ہے ہی جوان کب ہے پیغمبر اسلام آپ نے خاموش مجمع طریقہ کی تھی سنتے بیٹھے من سکتے پیغمبر اسلام سے بد للکار رہی ہے بد مولا علی علیہ السلام اٹھے بد ایک لفظ آگے پیغمبر اسلام من لے حاضر کل کون ہے جڑا اس کتے دا منہ بند کرے کون ہے جڑا اس کتے دا منہ بند کرے پیغمبر اسلام کو مولا خلق عظیم کا مجسمہ اس سامنے تو آپ کو اللہ نے خلق عظیم عطا کی تھے تو سا اپنی زبان نال کرے ابو جہل کو کتا نہ ویا کیا کرے کئی کافر کو کتا نہ ویا کیا آج عامر ابن عبداللہ آج اگر کئی جنگ کئی کو نہ ویا کیا آج کو آج مان لے حاضر قلب کون نے جڑا کتے کا منہ بند کرے پیغمبر اسلام کا جواب شاید یہ ہو سے کہ جیڑا بھی جڑا بھی جس مقام میں محمد و آل محمد دروازے تیار کے بھونکے کتے تو گھٹ نہیں ہوگا وہ انسان نہیں ہوگا جڑا علی مولا ٹورے اس سے مقابلے چلے بس مقام آخری کا جڑا ایک زیر کی تنے مولا علی علیہ السلام اس کے سینے دوتے سوار آتا ہے جڑا علی مولا سینے سے سوار پھیلنا اس کمی نے ایک حرکت کی تھی کیا حرکت کی تھی اپنا دعا مولا علی علیہ السلام نے پاس سے سکے سے جو ہی سکے علی علیہ السلام کیونکہ ہر انسان کا خاصہ ہے
کہ غصہ غضب ہر انسان دے وچ ہے مولا علی علیہ السلام فوراً کو چھوڑ کے دوسرے پاسے ٹر پے ٹیلر اے ٹرتے بندے اے پاسے ٹرتے رہندے ٹرتے پر تھوڑی دیر دے بعد آ کے اس نال مقابلہ کرن اس کو واصل جہنم کرن اپنے فوج والے پوچھے یا علی جدا اے بندہ تھوڑی کنٹرول وچ آ گیا تھوڑی گرفت وچ آ گیا اور چھوڑ کیوں نہیں تے علی مولا فرماتے ہیں اس بندے نے حرکت کی تھی میں علی دی ذات واسطے میں علی دی ذات تو نے حملہ کیتا ہا لہذا میرے اندر قوت غضبیہ ابھار مارے یقیناً میں ان کو وقت مار سکتا ہوں اور مارا ہاں تا اللہ دے دشمن کو نہ مارا امام دے دشمن کو مرے لگا ہوں یہ بھی کوئی ناجائز عمل نہ لیکن میں علی دا ایک لمحہ اللہ دی رضا کو علاوہ کدے ہی نہیں گزرا میں چاہتا ہوں ایک لمحہ بھی اللہ دی رضایت گزرے ایک کام بھی اللہ دی رضایت ہوئے لہذا میں اپنے غصے دوتے غضب دوتے کنٹرول کیتے ہی واسطے پیغمبر اسلام فرماتے یا علی انت اشجع الناس یا علی تیرا ایو فیل سے دے کائنات کا شجاع ترین انسان یعنی تیرا غضب شجاع تبدیل کی تے غضب دوتے عقل کو حاوی کیتے اس واسطے تے اللہ نے شجاع ترین پیدا کیتے بس یہ کو جانا ایسا شجاع علی جن اولاد رول گئی ہے اتنا ستائے نے اتنا رلائے نے انہیں کہیں تے پتر نہیں رولے جی میں علی دے شریف دیا رول گیا اجرکم اللہ ٹر پہ نے اٹھ اتھوں آ گزرن جتھوں نہ گزرنے ہم ہاتھ ہن پسے گردر بدھے ہوئے بہت اوکھا منظر ہا اندازہ کر کہیں میں نے تصور کیتا کر جنہا غریب دے غم میں جروڑا یا بیٹھی کہیں میں نے تصور کر جو میں نے بھیرا دے پئی ہوئے لاش میں نے بھیڑی ہوئے نال میں نے دھیاں ہوئے نال تے ان لاش تو میں کو گزاریا وجے میں کو پابند کر کے گزاریا وجے میں نے دل میں کیا کیفیت ہو سے مرد ہو نالے جے کو غیرت شہنشاہ دن ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے سید زاریہ نے اس انداز سے نال ترین پیراما دی لاشا پئی میں گزرن جی میں لگ دئی کچھ نام نے اوکھے سفر کرے لے ہوئے جنہان پہنچن کوفے دے قریب آن پہنچن اطلاع دیتی ہے عبید اللہ ابن زیاد بنو حاکم تلے شہر قیدی آگئے جنہیں ایک پتہ لگے نا قیدی آگئے مکمل مسائل تو قبلہ صاحب سنے سکتے میں تبرو کرنو جملے تیرے شہر قیدی آگئے جنہیں پتہ لگے سنا قیدی آگئے ایک کمینہ دے جا دے چوک دے چوراہی دے پولیس والے کھڑے کرو سپاہی کھڑے کر دیو خبردار اس شہر اصلہ کوئی نہ آنے دعوت عام دے جو اگر کہیں قیدی اندر تماشا دیکھنا ہوئے شہر والے پاس سے آؤ جو اعلان عام تھا کمینے لوگ ہن تماشائی لوگ ہن اوارے لوگ ہن دین تو منحرف لوگ ہن تر پہنوں پاسے جد علی دے شریف دیاں قید ہے ان پاسے تماشا دیکھنے دی گردنا ٹرین ادادارو شریف ہو اور سیدو غیر سیدو کہیں بھیڑ بھیراد تماشا مجھے درجہ ہوئے نا بھیراد غیرتن دیئے اگر کوئی پردگار نال ہوئے نا شہری سے گزرا ویلا ہوئے بے شک واقف ہو سے وہ سلام کوئی نہیں کرے گا نہ ہو کہیں وہ سلام کریں لے میرے نال پردگار ہیں جب سجاد ترے نا عام مستورہ نہ ہن اسمت سے بلیان او سید زادیاں جنہیں کدھی دی گنانے دے روزے دے نہ گیا وہ سید زادیاں اس انداز نال ہاتھ پسے کر بدھے ہوئے اوکھے سفر وجہ کرے لیں جب دروازہ فتح آئے نا انہیں کمی نے حکم دیتے حالی انہیں کوئی تھیں روکو حالی اسا اپنے بازار سجاونے حالی اسا اپنے دربار سجاونے حالی اسا جب تماشائی نہیں مگئے ادادارو کیا بیٹھے سن لو اس شہر کے دروازے تے آئی کھڑیے جتھا علی استقبال کی تھا 20 سال بعد ان دروازے تے آ کھڑیے رو کے آگے سجاد میں بھول دیا یا وہ دروازہ جتھا میرا بابا علی میرا
استقبال کرے دا رک رک یادا زینب سجان اے کوفے دا مین دروازہ اجرکم اللہ اے کوفے دا مین دروازہ سجادہ دے کوفی اماں واقعہ وہ دروازہ ہے جتھاں تیرا استقبال ڈاڈے علی کیتا ہاں سجادہ دسا اوبلے مڈنال غازی کا مڈنال حسن برا مڈنال حسین مڈنال انبیاء مڈ 18 برا سجاد ہون میں کہہ دینا انہاں دی منت کار مڈ 3 سوال اجرکم اللہ دعا منگو شدر اس شہر جو مسرور نہ ونجے جتا شہزادی رہی ہوئے اس رنگ جو آئی کھڑیے سجاد نقواق میرے 3 سوال کیڑے بی بی آدھی میرا پہلا سوال ہے اگر ضرور داخلی کرنے شہر اس شہر جو رش ہٹو تماشائی ہٹو اسام مسئولہ نہیں اسا سید زادی ہے اسا نبی دیت رہتا ہے تماشائی ہٹو ایک کمینے آدن ہٹا بڑا ہونا اسا سڑو کیوں ہوا بی بی آگے نوے منے دے کرو سکو چادران ہو ہمیشہ وستنی مگ لیا چادران ہو جلا سا بازار عبور کر گن صحبت واپس کر دے سو کمینے آدن اگر چادران ہوا وقت لٹو کیوں ہا تریجا سوال کی تیس اگر چادریں دینے بھیڑی نہیں دینے اتنا ملوچا مسلمانوں بازار دے فانوس بندے کھڑے چراغ بندے کھڑے روشنیاں بجھاؤ چا جدا کس روشنیاں بجھاؤ چا در نہیں بجھاونا آوے تو اس رنگ جاوے جنہیں کئی دن پڑھ کے آئیے آوے تو اس رنگ جاوے جنہیں بھیرا بنا کے آئی کھڑیے ازادارو نتاک لی دی کو جلال ہے چہرے تے غضب دے آثار ہے آدھی سجاد میں کوئی عام مستورہ میں علی دی دیا میں نہیں بیدی بازار اگر جرات دینے میں کو بازار گھن وجہ علی دی رکیے نے کمینے کیڑا کم کی تیتازی آنا چاہے اٹھائے جتو حسین نمازی پتر کھڑا ایک کمینہ تازیانہ جا گیا کھڑے سجاد دی کڑی تے 17 لکڑیاں شروع کی تنس یا سجاد دی کڑی زخمی چاہیے حسین دے سبی دعاوہ رہیے زینب ٹر پو بازار زینب تو نگر سے بنا سجاد مروز صدا وسلے رہو صدا وسلے تو نٹو سے بازار سجاد مرویسی پت سجاد لٹھیس پت پھرا دی مظلومیت لٹھیس تر پئیے بازار میں تسا تو پوچھدا کوفے دا بازار نہیں شام دا بازار نہیں کوٹ مٹھن دے بازار کئی مزدور گواک رشی نہ ہوئے کئی پتدار گواک چپ کر کے گلی لگ وجے ہاتھ ہوئے پسے گردن بدے ہوئے میں تسا تو پوچھدا مسلمانوں جڑی ٹردی پئیے آم نہیں نبی دی دیئے تماشائی سجے کھڑے کھڑے کوئی بولیا مار کے آدھے او پاک